اچھا جاوید لطیف صاحب ہم تو بات کریں نا احتجاج کے حق تھوڑا سا پوچھ لینے دیں. اچھا اگر آپ میرے جواب پہ اصرار کر رہے ہیں تو مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ وہ دوستی کا آبگینہ کہیں اس میں دراڑ نہ ہو جائے. اس کی وجہ چلیے میں آپ کو محض تبرکن عرض کر دیتا ہوں کہ وہی نواز شریف صاحب تھے جو کہا کرتے تھے کہ میں نے امریکہ سے آنے والے $5 ارب پہ انکار کیا اور جس صدر کے فون پہ انکار کیا وہی صدر ان کی مدد کے لیے آیا. اب میں کیا عرض کروں اس سے آگے؟ چلیں جاوید لطیف صاحب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس پہ تو بہت لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اب مجھے نہیں ایک سیکنڈ پلیز. اب مجھے کہنے کی اتنی اجازت دے دیں کہ کیا آپ اس دونوں باتوں کو اگر حقیقت مان لیں تو پھر پہلے بھی آپ درست مانیں کہ انہوں نے انکار کیا. جی میں مان رہا ہوں اس کو بھی درست مان. دوسری بات مانتے دونوں کو درست مانیں. جی دونوں کو درست. اگر آپ دونوں کو درست مان کے چلے آپ کی مہربانی اگر آپ دونوں کو درست مان کے آگے بڑھتے ہیں تو پھر میرا آپ سے صرف ہمبل ریکویسٹ یہی ہوگی کہ نواز شریف نے پاکستان کے مفادات پہ پھر کوئی سودا تو نہیں میرے بھائی کیا. اور میں عمران خان کے متعلق یہ کہنے کی ہمت رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت جو کرنے لگا ہوں وہ اتنی ضرور رکھتا ہوں. کیا 3.5 سال میں سی پیک بند نہیں رکھا گیا؟ اور کیا جو 3.5 سال سی پیک بند رکھا وہ پاکستان کے مفاد میں تھا یا عالمی قوتوں کے مفاد میں تھا؟ اچھا جاوید لطیف صاحب آگے بڑھتے ہیں. ہم تو بات کر رہے ہیں نا احتجاج کے حق کی. اب تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے, کیوں اس کو احتجاج کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیوں گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں؟ کیوں پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں ساتھ دیا مسلم لیگ نون کا حکومت کا, وہ بھی نالا ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ عوام کو نہیں دیکھ رہے, عوام کرب میں مبتلا اور حکومت اپنی سیاست کرنے میں لگی ہوئی ہے. عظمیٰ آپ بجا کہہ رہی ہیں. اگر اجازت دیں تو میں صرف آپ کے سوال کا یہ جواب دوں گا کہ یہ کچھ جسٹیفیکیشن نہیں جو میں کہنے لگا ہوں. میں یہ کہنے لگا ہوں کہ کیا عمران خان نے جب ہم احتجاج کے لیے نکلتے تھے کیا ہماری گرفتاریاں وہ نہیں کرتے تھے؟ اور کیا ہمیں کبھی جلسہ جلوس کرنے کی اجازت ہوتی تھی؟ نیب سمیت اینٹی کرپشن اور دیگر ادارے متحرک نہیں ہوتے تھے. مگر میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. اب ہو کیا رہا ہے مجھے یہ بتا دیں کہ کیا اس وقت کسی ایک صوبے کی حکومت کے وسائل, اختیار اور تمام اس کا جو اثر سوکھ ہے وہ استعمال وفاق کے خلاف کبھی ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا. اور آج جو آپ فرما رہی ہیں کہ وہ کرنے آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ پیٹرول بم کا استعمال میں نے شروع کیا ہے. پھر مجھے یہ بتا دیں کہ جوڈیشل کمپلیکس پہ میں نے قبضہ کیا ہے. پھر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا ہائی کورٹ میرے لیے 2 بجے تک کھلتی رہی ہیں؟ کیا مجھے یہ بتا دیں کہ ہائی کورٹ کے جو ججز صاحبان تھے اس وقت کے محترم, کیا وہ عمران خان کا انتظار نہیں کیا کرتے تھے کہ موصوف کب تشریف لائیں گے؟ اور پھر آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے, یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ جب موصوف نکلتے ہیں 2-3 ہزار بندہ پاکستان کو کسی طور پر بھی مفلوج نہیں کر سکتا مگر مفلوج کر لیتے ہیں. وہ کس طرح؟ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اداروں کے لوگوں پہ پیٹرول بم پھینکیں گے, آپ غلیل کا, لٹھ بردار فورس کا, آپ مسلح جتھوں کا استعمال کریں گے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں وہ انتظار کرتے رہیں کہ 9-10 مئی ہو جائے اور اس کے بعد ہم ان کو پکڑیں گے؟ میں آج بھی اور آپ کے پروگرام میں عظمیٰ میں بار بار یہ عرض کر چکا ہوں, وہ آج پھر دوہرا رہا ہوں, مجھے یہ اندیشہ ہے. اور یہ اندیشہ مجھے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے وہ یقین میں بدل رہا ہے کہ عالمی قوتیں اور وہ قوتیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبل دیکھنا چاہتی ہیں, یہ جو آپ 24 نومبر کی بات کر رہی ہیں, یہ 24 نومبر سادہ بات نہیں ہے. ایک اہم شخصیت کو جو مجھے لگ رہا ہے کہ سزا ہونے جا رہی ہے اور موصوف جو ہیں وہ پیش بندی کے طور پہ یہ کام کر رہے ہیں کہ باہر نکلیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کو تو بچا لیں. مگر دوسرا مجھے اندیشہ یہ ہے
کہ اس کی آڑ میں وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو پکاریں گے اور عالمی قوتوں کی مداخلت کی دعوت دیں گے پاکستان کے اندر. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ لاشیں بھی لینا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کے اندر ایسے حالات بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ عالمی قوتیں مداخلت کریں پاکستان میاں کے صاحب اندر. دیکھیں, جہاں تک جمہوری جدوجہد میں آپ کا کردار ہے وہ تو کسی سرٹیفکیٹ کا محتاج نہیں ہے. میں خود اس کا عینی گواہ ہوں کہ آپ کو خالصتاً جمہوری گفتگو کرنے پر نہ صرف قید بھگتنا پڑی بلکہ دیگر مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا. یہ بتائیے کہ اب ہمارے پاس اس معاملے کا حل کیا ہے, اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ ایک طرف لوگ ہیں, ان کی ایک مختلف رائے ہے, دوسری طرف ہماری حکومت ہے. کیا ریکنسیلیشن کہیں ہونی نہیں چاہیے؟ اس ملک کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے؟ حبیب اکرم صاحب, جہاں تک بطور پاکستانی, آپ بھی پاکستانی, میں بھی ایک ہمدردی رکھتا ہوں کہ میرا یہ پاکستان ہے, میری جان بھی اس کے لیے حاضر ہے. میں اپنی صحت باقی چیزیں چھوڑیں جس طرح میں کر رہا ہوں, مگر اس کا خمیازہ بھگت رہا ہوں. پاکستان کے اندر آئین قانون کی بالادستی کی بات کرنا جرم ہے. پاکستان کے اندر آزادانہ رائے دینا جرم بنتا جا رہا ہے, اور یہ حقیقت میں آج سے نہیں, میں پچھلے 15-20 سال سے یہ بات کر رہا ہوں, مشرف دور سے, مگر سننے والا کوئی نہیں. میں نے 8 فروری کو اپنے حلقے کے نتائج کی شکل میں بھگتا ہے یہ گفتگو کی شکل میں, اور اگر میں یہ گفتگو نہ کرتا تو شاید میرے حالات مختلف ہوتے.